پھر آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ کہ ان میں لڑنا کیسا ہے۔ کل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ قتال لڑنا فیہ اس میں کبیر بہت بڑا جرم ہے۔ اب جیسے ہم نے کہا تھا کہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ ذکر، ذی الحج اور رجب اور محرم ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی سے اتفاقاً جو ہے رجب کی پہلی تاریخ میں ایک قتل ہو گیا تھا، لہٰذا کافروں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تم خود کو تو دین ابراہیمی کا کہتے ہو اور پھر حرمت والے مہینوں میں قتل بھی کرتے ہو۔ تو چونکہ یہ غلطی سے ہوا تھا اس لیے جو ہے یہ جرم جو ہے وہ قابل سزا نہیں تھا، لیکن محض یہ ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ہمارے معاشرے کا ایک رویہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان سے اگر غلطی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو اس بات کا طعنہ دیتے ہیں کہ آپ خود پڑھے لکھے ہو کے، آپ دیندار ہو کے، آپ سمجھدار ہو کے، آپ اس عمر میں ہو کے آپ یہ کام کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم کسی کی غلطی سے کی ہوئی غلطی کو بھی جو ہے وہ معاف نہیں کرتے، اس کو بھی اس کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر تو کوئی حرمت والے مہینوں میں جان بوجھ کے لڑائی کرتا ہے یا لڑائی کی پہل کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد صد عن سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے راستوں سے روکنا، چاہے وہ کافر تھے جو کہ نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے تھے یا حج نہیں کرنے دے رہے تھے، یا پھر ہر وہ ایٹیٹیوڈ، وہ رویہ یا وہ عمل جس سے آپ کسی کے بھی دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ مثلا اگر ایک بچی ایسی ہے کہ جو کہ دین کے راستے پہ چلنا چاہتی ہے اور وہ پردہ کرنا چاہتی ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ آپ بیکورڈ ہیں اور آپ دقیانوس ہیں، تو گویا کہ اس کو اس طریقے سے جذباتی انداز میں پریشان کرنا، دین کے راستے کی رکاوٹ بننا اور اس طرح کے بہت سارے اور رویے بھی، تو گویا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستوں سے روکنے کے مترادف ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وہ کفر بھی، اور یہ کہ کفر کی روش اختیار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام کی کسی بھی عبادت سے روکنا، وہ اخراج اہلہ منہ اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو ہی وہاں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ والفتنہ تو اکبر من القتل اور فرمایا کہ قتل کر دینے سے زیادہ بڑا جرم کیا ہوتا ہے، وہ فتنہ ہوتا ہے، کیونکہ دراصل میں فتنہ ہی وجہ بنتا ہے لڑائی کی اور فتنہ ہی وجہ بنتا ہے قتل کی۔ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی قتل تو نہیں کیا، مگر وہ اپنی عادتوں سے اور اپنے رویے سے اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں کسی بھی قسم کا فتنہ پیدا کر رہا ہے تو یہ قتل کرنے سے بڑا جرم کر رہا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ اور ہمیشہ رہیں گے، يُقَاتِلُونَكُمْ وہ تم سے لڑتے، حتیٰ یہاں تک يَرُدُّوكُمْ وہ تمہیں پھیر دیں، عَنْ دِینِكُمْ تمہارے دین سے، اِنِ اسْتَطَاعُوا اگر وہ استطاعت رکھ سکیں، یعنی کافر مسلسل کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ اِنِ اسْتَطَاعُوا کے اندر یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کہیں پہ بھی کمزور پڑے تو وہ ایسا تمہارے ساتھ کر جائیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ اور اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے اپنے دین سے، فَيَمُوتْ اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، وَهُوَ کافر کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِکَ تو بس یہی لوگ ہیں کہ حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، پھر دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔ گویا کہ یہ مرتد کی سزا ہے کہ ایمان کی حالت میں جو کچھ بھی اس نے عمل کیے تھے، نہ اب اس کے لیے دنیا میں اس کا کوئی اجر ہے اور نہ ہی آخرت میں ہے۔ اور مرتد کے لیے یہ ساری سزائیں ہوتی ہیں کہ اس کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، نماز جنازہ اس کا نہیں پڑھا جاتا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنایا نہیں جاتا، اس کا نکاح جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر اس کی عورت جو ہے وہ ایمان والی ہو اور یہ مرتد ہو گیا ہو۔ اسی طریقے سے اگر بیٹا مرتد ہو جاتا ہے تو باپ کی وراثت سے کچھ نہیں ملتا، اور اگر باپ جو ہے مرتد ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بیٹے کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا یہ تو سب کچھ دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، اور آخرت میں جو ہوتا ہے کہ اس کا کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں شمار نہیں کیا جائے گا۔ وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آگ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اصحاب یہ لفظ جو ہے صاحب سے ہے، صاحب جو ہے وہ ساتھی کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، اور قرآن میں یہ لفظ جو ہے وہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ بیوی کے ساتھ شوہر وقت گزارتا ہے، اور شوہر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ بیوی اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے، اور اسی لفظ سے جو ہے وہ صحبت اور صحابی کے الفاظ بھی بنتے ہیں۔ تو جیسا پہلے بھی کہا کہ یہ اتنے خوبصورت الفاظ جو ہیں یہ آگ کے ساتھ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں بطور طنز کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں کس کو اپنا ساتھی بناتے رہے، آگ کو اپنا ساتھی بناتے رہے۔ ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔